اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ایک خطیب سے خطبہ سنا، وہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ۔ یہ کلمہ بولا، آپ نے سن لیا اس آدمی نے خطبے میں یہ کلمہ استعمال کیا ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ بئس انت خطیب القوم، تم قوم کا بہترین خطیب، تو ایسے بولنا تھا مسجد ممبر پہ؟ کون بولا ایسے بولو؟ اس کو نہیں چھوڑا، اس کو کہا کہ بئس انت خطیب القوم، تم قوم کا بہترین خطیب۔ اس طرح کیوں بولا؟ ہمارے یہاں راستہ کھلا ہے ملا کے لیے، ہاں خاص کر کے جو چاہے بولو، کوئی رکاوٹ، کوئی سوال نہیں ہے۔ ہمارے مولوی صاحب خطبہ دیا جمعے کا، قرآن میں اطاعت ہے، اقتداء ہے، اطاعت ہے، اتباع ہے، اقتداء نہیں ہے۔ میں ایک آیت پڑھ کے سنا دیا، تاریخ کر رہا ہے، میں اٹھ کے ایک آیت پڑھ کے سنا دیا، اس میں اقتداء کا لفظ ہے۔ وہ بولا ہے بولا معلوم نہیں تھا بیچارے کو، بولا، میں نے کہا کہ قرآن کہتے ثابت ہے اقتداء، آپ نے کیوں نہیں بولا؟ نہیں ہے، بولتا ہے۔ وہ خود آیت پڑھ کے سنا دیے، حق ہے بھائی، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک شر کو خیر کو شر، یہ سب سے خطرناک مصیبت ہمارے ہاں ہے۔ مہربانی، عربوں میں یہ چیز نہیں ہے، پرہیز بہت ہے الحمدللہ، ان کے یہاں توحید ہے، سنت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، محفوظ ہے، یہاں پر کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ سبق سیکھو، جاؤ اپنے ملکوں میں، یہاں کوئی درگاہ ہے ادھر، کوئی پیر، ہاں سنا کہیں کوئی درگاہ جمعرات کو ڈول ڈمکا قوالی، ہاں عزیز میاں گاتا ہے نا، کیا کچھ نہیں گاتا ہے؟ وہ کون بولا؟ کس نے کہا کہ قوالی کا معنی کیا ہے؟ قوالی کا معنی جھوٹ، قوالی کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ۔ قوالی کا معنی ہے بکواس، سخت کلمہ بولو، کیا ہے؟ بکواس۔ قوالی کا معنی کیا ہے؟ بلا سند، چمے گویاں۔ الناس یتقولون فیک، لوگ تمہارے بارے میں چمے گویاں کرتے ہیں۔ من تقول علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تقول ہے، اسی سے قوالی، وہ جھوٹ ہے نا۔ بلال نے آذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، ہاں جی، بلال نے آذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، تو 9 بج گیا تھا، بخاری کی روایت ہے۔ سب سوئے ہوئے ہیں، آپ سفر سے آ رہے تھے، سب صحابہ تھک گئے، آخری رات سب صحابہ سو گئے، نبی بھی اسی کے اندر ہے۔ حضرت بلال کو کہا، بلال جب صبح ہو جائے آذان دے دینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کا جو کچاوا ہے اس کو رکھا، اس پر تیل لگا دیا، وہ بھی سویا ہے، سب سوئے۔ دھوپ کی گرمی نے نبی کو اٹھایا، اے بلال، بلال کدھر ہے؟ اٹھا، اللہ کے رسول جس نے آپ کو پڑھا مجھے بھی پکڑا، ابھی کیا کرے؟ پھر ادھر نہیں، اس جگہ سے سامان اٹھا کر آگے ایک وادی میں گئے، ادھر سب اترے، وضو کیا، آزان دی، 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا کرے؟ آپ نے صحابہ کو تسلی دی، بھئی یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہے، یہ رب کے حکم سے، فکر نہیں کرو، آپ ان کو سمجھا دیا۔ بولو صبح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ کیا بولتا ہے؟ بلال نے آدھا تو صبح، جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ، ایسا نہیں کرے گا، اس کو ثواب نہیں سمجھے گا، مہربانی نہ۔ اعوذ باللہ، رمضان کے مہینے میں 30 دن مسلسل ہر ٹیلی ویژن پہ قوالی، وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، قوالی
ہمیشہ قوالی 24 گھنٹہ، بولا یہ ثواب ہے، یا اللہ ثواب ہے یہ؟ ابداً ثواب نہیں، یہ عقاب ہے، اللہ کے سخت مؤاخذہ ہے۔ بولو وہ بولا دمادم مسکندر علی کا پہلے نمبر ہے، تو چوتھا نمبر ہے، جھوٹی تو ہو گیا ہے نا؟ پھر ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے۔ وہ تو جھوٹ تو اللہ اکبر، وہ بھی بار بار بولتا ہے، ہمیشہ بولتا رہتا ہے، کتنا جھوٹ۔ مہربانی ایسا نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جب تک ہم دنیا میں ہیں حق کو حق، خیر کو خیر، شر کو شر سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائیو، اگر آپ کسی شخص کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کمرے میں ساتھ ہے، کام پہ ساتھ ہے، گاڑی میں ساتھ ہے، پڑوس میں ہے، وہ برائی کرتے ہوئے آپ اس کو دیکھتا ہے، آپ اس کو نہیں روکتا، برائی سے منع نہیں کرتا، قیامت کے دن وہ ساتھی آپ کو پکڑ کر رب کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کیا۔ کون؟ گناہ کرنے والا آدمی گناہ نہیں کرتا تھا، اس کو پکڑ کر رب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ خیانت کیا۔ وہ کہتا ہے اللہ میں نے کچھ نہ مال میں نہ گھر میں کہیں بھی خیانت نہیں کیا، اس کے ساتھ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے کہ صح یہ ٹھیک بولتا ہے، مال اور دولت اور گھر اس میں خیانت نہیں کیا، میں برائی کرتا تھا یہ مجھے نہیں روکتا تھا اور خود عمل کرتا تھا مجھے نہیں بولتا تھا، اس میں یہ خیانت کیا۔ ہاں جی آپ کمرے میں جاؤ، آج جمعہ خطبہ سنا، کمروں میں جاؤ، پھر کیا کرے گا؟ نسوار کی ڈبی ادھر، بیڑی بابو جو پاکٹ میں ادھر، سگریٹ ادھر ہے نا، فلم سیڈیاں ادھر، ٹیلی ویژن سامنے، کیا کرو گے؟ کس سے روکو گے آپ؟ بولتے ہیں لوگ سگریٹ سے روکو، نسوار سے روکو، بیڑی سے روکو، گانے سے روکو، فلم سے روکو، جمع گویاں سے روکو، جھوٹ سے روکو، غیبت سے روکو، چغلی سے روکو۔ اب کیا کرے بھائی؟ مسلمانوں کچھ کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن عن عمری فیما ابلاہ، پوچھتا ہے 60 سال 70 سال دنیا میں زندہ رہا، کیا کیا حساب دو؟ کیا حساب دے گا؟ جب عمل نامہ آتا ہے پڑھتا ہے اللہ اکبر، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، معمولی سے معمولی گناہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، چھوڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑا سا مہلت دے دو، قرآن پڑھوں گا، قوالی نہیں سنوں گا، حلوہ کھاؤں گا، نسوار نہیں کھاؤں گا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو بھی معلوم ہے نا، اگر اس بندے کو دوبارہ بھیجے پھر وہی حرکت کرنے کے اس کو پھر تو جہنم۔ اب اسے غور کریں، سوچو، مہربانی، اللہ نے موقع دیا ہے، ہم سب موجود ہیں، تھوڑا سا غور کرو، ابھی بھی موقع ہے، جنت ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کو راضی رکھو، اللہ کا کہنا مانو، شر کو شر سمجھو، خیر کو خیر سمجھو، بدعت کو سنت نہ سمجھو، توحید کو شرک نہ سمجھو، شرک کو توحید نہ سمجھو، الگ الگ رکھو، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم۔